لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی کئی نشانیاں بیان کی ہیں، ان کی کئی علامات ہیں جن کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص مومن ہے۔ ان اہل ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم اور کوئی فیصلہ سنتے ہیں تو وہ فوراً اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں غور و فکر سے اور اطاعت بھی کرتے ہیں، فرما برداری بھی کرتے ہیں۔ جن میں یہ نشانیاں پائی جائیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ فلاح پانے والے اور کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی فلاح اور کامیابی اسی کے اندر ہی رکھی گئی ہے کہ انسان اپنے اندر بس یہ جذبہ پیدا کر لے، جب اور جہاں کہیں اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ یا کوئی عمل سامنے آ جائے
تو بس اس پر عمل کر لیں، اس میں تاخیر نہ ہو، سوچ و فکر میں مبتلا نہ ہو، بلکہ ایمان کا تقاضا ہے کہ پوری کوشش کریں، جو بات، جو حدیث اور آپ کی جو سنت اسے معلوم ہو اس پر عمل کر گزرے، اس کو اختیار کر لے، نہ جانے زندگی میں دوبارہ موقع اسے ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اہل جنت کی یہی نشانی بیان کی، بلکہ صرف اہل جنت کی ہی نہیں بلکہ جنت میں اپنے ساتھ رہنے کی اور اپنے قریب جنت میں رہنے کی بشارت دی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کر لی، میرے طریقے سے محبت کر لی، فقد احبنی، مجھ سے محبت میں بس وہی سچا ہے۔ ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کر لی، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے اور ہونی چاہیے کہ جنت میں جائیں، کامیابی حاصل کریں اور پیغمبر علیہ السلام کا پڑوس اور آپ کا ساتھ ہمیں جنت میں حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر دن اور ہر مہینہ اور پوری زندگی اور پورے سال و ماہ وہ پیغمبر علیہ السلام کے طریقے پر ہوں۔ اسی شوق اور جذبے کو عملی شکل دینے کے لیے اس مہینے کی مناسبت سے کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پیغمبر علیہ السلام کی اس مہینے کی مناسبت سے، یعنی شعبان کے مہینے کی مناسبت سے، اور آج یکم شعبان ہو چکی، آپ کی سب سے پہلی سنت اس مہینے کی مناسبت سے، کانا یتحفظ من الشعبان ما لا یتحفظ من غیرہ، آپ کی سنت اور طریقہ یہ تھا، اور آپ اپنے صحابہ کو یہ کہا کرتے تھے کہ شعبان کے دنوں کو شمار کیا کرو، انہیں گنا کرو۔ شعبان کا مہینہ، اس میں جو دن ہیں، ان دنوں کو گننا، ان کو شمار کر کے رکھنا اور ان کی گنتی کرتے رہنا، یہ آپ کی سنت ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی اس مہینے کے دنوں کو شمار کرتے رہنا چاہیے، گنتے رہنا چاہیے۔ ما لا یتحفظ من غیرہ، کسی اور مہینے میں دنوں کی گنتی یا دنوں کا شمار پیغمبر علیہ السلام اس طرح نہیں کیا کرتے تھے جس طرح شعبان میں کیا کرتے تھے۔ عمومی طور پر ہم ان اسلامی مہینوں کے ناموں سے بھی واقف نہیں ہوتے اور ان کے دنوں کو شمار بھی نہیں کرتے، ان کی تاریخ بھی معلوم نہیں ہوتی، لیکن آپ کی سنت پر عمل کرنا وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا ان ایام کو شمار ہم نے کرنا ہے، ہم نے یاد رکھنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے وہ بھی بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ تاکہ تمہیں دنوں کا صحیح شمار معلوم ہو اور پھر تم چاند کو دیکھ کر رمضان کے روزے رکھ سکو، کہیں شعبان اور رمضان کے یہ دن یا یہ روزے آپس میں خلط ملط نہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اگر چاند نظر آ جائے تو رمضان کے روزے شروع کر دیں، اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو پھر شعبان کی مہینے کی گنتی اسے 30 شمار کرو اور پھر اس کے بعد روزہ رکھ لو رمضان کے مہینے کا۔
دوسری سنت پیغمبر علیہ السلام کی وہ یہ تھی کہ آپ اس شعبان کے مہینے میں بڑی کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ کان احب، پیغمبر علیہ السلام کو یہ بات پسند تھی کہ آپ اس شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا اسے پسند کیا کرتے تھے۔ اتنا پسند تھا، احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمام مہینوں میں سے اس شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا یہ پیغمبر علیہ السلام کو بہت محبوب تھا اور پسندیدہ تھا۔ پیارے پیغمبر کی جس چیز سے محبت ہو، مومن ہونے کے ناطے ہمیں بھی اس سے محبت ہونی چاہیے، اس عمل سے محبت ہونی چاہیے۔ تو یہ شعبان کا مہینہ، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کسی مہینے کے پورے روزے نہیں رکھا کرتے تھے سوائے شعبان کے۔ پورے مہینے سے مراد، کلی کا مراد، اس سے مراد یعنی کہ کثرت سے روزے ہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ 30 یا 29 دن مسلسل روزے رکھنا ہے۔ جب ایک کام کثرت سے کیا جاتا ہے تو اس کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ کام جو ہے وہ ہمیشہ کیا گیا یا پوری رات کیا گیا۔ کوئی شخص پوری رات قیام کرے، لامحالہ وہ رات کو کھانا بھی کھاتا ہے، وضو بھی کرتا ہے، محدثین نے اس کو اسی طرح بیان کیا، دیگر کام بھی کرتا ہے، اور پھر باقی رات وہ قیام کرتا ہے، یعنی رات کا زیادہ عرصہ اس کا قیام میں گزرے تو کہتے ہیں کہ پوری رات قیام کیا ہے۔ تو یہاں پیغمبر علیہ السلام کی جو احادیث کہ جس میں یہ بات ملتی ہے کہ گویا آپ نے پورا مہینہ روزے رکھے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اکثریت کے ساتھ آپ نے روزے رکھے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ آخر میں آپ کچھ دن چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے کہ اس شعبان کے مہینے میں آپ نے کثرت سے روزے رکھے۔ شعبان کے مہینے میں یہ روزے پیغمبر علیہ السلام کیوں رکھا کرتے تھے؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ شعبان کے مہینے میں آپ اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہیں، کسی اور مہینے میں اتنی کثرت سے آپ روزے کیوں نہیں رکھتے؟ اس کی وجہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ کہ لوگ رجب اور رمضان، اس کے درمیان کا مہینہ شعبان، اس میں عموماً روزے رکھنے سے غافل ہوتے ہیں۔ یعنی رجب کا مہینہ وہ حرمت والا مہینہ ہوتا ہے، اس میں خوب عبادت کرنی چاہیے، اور پھر آگے رمضان کا مہینہ، پورا مہینہ وہ روزے ہیں، تو لوگ اس مہینے سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو میں اس وجہ سے اس مہینے میں روزے رکھتا ہوں۔ دوسری وجہ آپ نے کیا بیان کی؟ آپ نے فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس مہینے میں روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں لوگوں کے اعمال اوپر چڑھتے ہیں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اس پورے مہینے میں۔ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ إِلَىٰ عَمَلِهِ وَأَنَا صَائِمٌ۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو اس وقت میں روزے کے ساتھ ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اس شعبان کے مہینے میں، اس میں کوئی شک نہیں۔ چنانچہ اس پورے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھنے ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام نے وہ عمل پسند کیا جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور جس عمل کا تعلق براہ راست اللہ رب العالمین سے ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے
اور اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ یعنی یہ براہ راست بندے کا اور رب کا معاملہ ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ اور اکثر اوقات انسان روزہ رکھتا ہے اور اس کے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا بعض اوقات کہ اس نے روزہ رکھا ہے۔ تو یہ ایسا پوشیدہ عمل ہے اور اتنا عمدہ عمل ہے کہ پیغمبر علیہ السلام اس مہینے میں روزے رکھا کرتے ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ پیغمبر علیہ السلام اس مہینے میں روزے رکھنا پسند کیا کرتے۔ آپ اتنے روزے رکھتے گویا کہ ایسے لگتا کہ آپ روزہ رکھتے رکھتے پورا مہینہ گزار دیں گے، لیکن آخر میں آ کر آپ چند روزے چھوڑ دیتے تاکہ رمضان کی تیاری کی جا سکے۔ اور ویسے بھی پیغمبر علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب روزے شروع کرتے تو آپ کی ازواج مطہرات بیان کرتی کہ ایسا لگتا کہ اب پیغمبر علیہ السلام ہمیشہ ہی روزہ رکھیں گے، گویا روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں۔ اور بعض اوقات آپ روزے چھوڑتے تو ایسے لگتا کہ گویا کہ اب آپ نے روزہ رکھنا ہی نہیں۔ تو اتنی کثرت سے پیغمبر علیہ السلام کا یہ عمل تھا اور آپ کی عادت مبارکہ تھی۔ کہتی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا، میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ جتنے روزے پیغمبر علیہ السلام نے شعبان کے مہینے میں رکھے ہیں اتنے روزے کسی اور مہینے میں رکھے ہوں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں پیغمبر علیہ السلام کا پسندیدہ عمل وہ یہ روزہ ہی تھا۔ اور دوسرا یہ کہ اس مہینے میں پورے مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اس پورے مہینے میں انسان کو چاہیے وہ گناہوں سے بچے، اعمال صالحہ اور نیکیوں کا اہتمام کریں، اور سب سے بڑی نیکی وہ روزہ ہے کہ اس روزے کا اہتمام کر لے، کیونکہ روزہ تمام عبادات کو جمع کر دیتا ہے۔ امت کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے کیا تعلیم دی؟ آپ نے فرمایا کہ اذا بقیہ، کہ جب یہ نصف شعبان کا نصف باقی رہ جائے، یعنی 15 شعبان ہو جائے، اس کے بعد آدھا مہینہ باقی رہ جائے، تو فلا تصوموا، تو پھر تم جو ہے روزے نہ رکھو بلکہ رمضان کی تیاری کرو۔ اس میں محدثین اور علماء کے مطابق ان لوگوں کے لیے استثناء ہے کہ جو ہمیشہ روزے رکھتے چلے آتے ہیں، جیسے پیر اور جمعرات کا روزہ اکثر لوگ رکھتے ہیں، تو 15 شعبان کے بعد بھی یہ روزے رکھ سکتے ہیں۔ البتہ وہ لوگ جو کمزور ہیں یا کمزوری محسوس کرتے ہیں روزہ رکھ کر، تو پھر ان کو چاہیے کہ شعبان کے مہینے میں شروع میں خوب روزے رکھیں اور آخر شعبان میں آ کر چھوڑ دیں، تاکہ رمضان کے روزوں کی اچھی تیاری ہو سکے، اور اصل مقصود وہ رمضان کے روزے ہیں، ان کا اہتمام کرنا۔ اس شعبان کے مہینے سے متعلق پیغمبر علیہ السلام کی ان حدیث کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینے کے آغاز سے ہی اس سنت پر عمل کریں اور یہ طے کر لیں کہ ہم نے پیغمبر علیہ السلام کی اس سنت کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ مہینہ ہمیں اس موسم میں عطا کیا ہے کہ جو موسم سردیوں کا موسم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الشتاء ربیع المؤمن، فرمایا کہ سردی کا موسم وہ مومنوں کے لیے موسم بہار ہے۔ کیسے؟ قصر نہارہ، کہ اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں، فصام، پس چاہیے کہ روزہ رکھو، یعنی دن چھوٹے چھوٹے ہیں، زیادہ بھوک پیاس کی شدت مشقت وہ نہیں، وقت طویل نہیں، لہذا روزہ آسانی سے پورا ہو سکتا ہے۔ تو ان سردیوں کے ایام میں ہمیشہ کثرت کے ساتھ روزے رکھو، بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہا کرتے تھے کہ الشتاء غنیمت العابدین، فرمایا کہ یہ سردیوں کا موسم عبادت گزاروں کے لیے لوٹ مار کا موسم ہے، غنیمت کا موسم ہے، اس میں خوب نیکیاں لوٹیں۔ تو دن میں روزہ رکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسری چیز فرمایا کہ طال لیلہ، اس موسم میں راتیں لمبی ہوتی ہیں، طویل ہوتی ہیں، فقام، بس قیام اللیل کا اہتمام کرو۔ تو اس اعتبار سے بھی
ہمارے لیے یہ موسم بڑا بہترین ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کریں اور مکمل طریقے سے اس مہینہ اور اس موسم دونوں چیزوں سے خوب جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں، لطف اٹھائیں اور اپنے لیے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رہنے کی تیاری کو مکمل کریں۔ تیسری چیز، جو بھی عمل کریں اللہ کی محبت اس کو پانے کے لیے اور پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جنت میں جانے کے لیے، وہ یہ کہ جو عمل ہم کریں اس عمل کو بہترین طریقے کے ساتھ اور عمدہ طریقے کے ساتھ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ یحب، اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے اس بات کو، اذا عمل احدکم عملا، کہ بندہ جب کوئی عمل کرتا ہے، اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندہ جب کوئی عمل کرے، یقینہ کہ اس عمل کو حسن کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ کرے، یعنی وہ عمل بے رغبتی سے نہ ہو اور اس عمل کے اندر آدھا اور ادھورا پن نہ ہو، اس عمل کو مکمل شوق، جذبے اور پورے طریقے کے ساتھ کیا جائے۔ اتقان العمل، عمل میں اتقان یہ انتہائی ضروری ہے، عمل میں حسن اور خوبصورتی یہ ضروری ہے۔ ہم لوگ عبادت تو کرتے ہیں اور یہ روزے بھی رکھتے ہیں، دیگر اعمال بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو اتقان کے ساتھ نہیں کرتے، جو اس کا خوبصورتی اور اس کا حسن ہے اس کے مطابق نہیں کرتے۔ رمضان کے مہینے میں دیکھیں روزے رکھے ہیں تو کچھ نہ کچھ یہ حسن آتا ہے، یہ نکھار آتا ہے اور اس کا اثر دکھائی دیتا ہے کہ واقعتاً لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اس روزے کا اثر ہوتا ہے، نمازوں کی حفاظت ہوتی ہے، اس روزے کا اثر ہوتا ہے، گناہوں سے انسان دور رہتا ہے، اس روزے کا اثر ہوتا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس روزے کا اثر ہوتا ہے کہ وہ دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے۔ یعنی اس روزے کو اس کے پورے حسن کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ کرنا چاہیے، اور خاص طور پر جب عمل صالح ہو، نیک عمل ہو، تو اس کے اندر اتقان اور حسن یہ بڑا ضروری ہے، اس کے بغیر وہ عمل قبول نہیں ہوتا۔ اتقان اور عمل، اس میں سب سے پہلی چیز وہ اخلاص ہے کہ عمل کے اندر اخلاص خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اس عمل کو کیا جائے، جتنا چھپا کر اس کو کیا جا سکتا ہو اتنا چھپا کر کریں، اور وہ عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ سب سے پہلے اس کے لیے نیت کو خالص کریں، نیت کو خالص کریں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس مہینے کا آغاز، اس مہینے کے روزے اور یہ جو کچھ بھی ہوگا، سب سے پہلے اپنی نیت کے اندر اخلاص پیدا کریں کہ پوری توجہ اور پورے اتقان کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ہم نے اس مہینے کا آغاز کر کے پیغمبر علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس مہینے کو گزارنا ہے۔ دوسری چیز اس اخلاص کے تعلق سے کہ یہ عمل اس سے پہلے نیت کا خالص ہونا، اور پھر جب یہ عمل کیا جائے تو یہ عمل ریاکاری سے پاک ہو، دکھلاوے سے پاک ہو، خالص ہو، اللہ کے لیے ہو، اور جتنا اس عمل کو چھپا سکتے ہو اس عمل کو چھپا دیں، یہ اخلاص۔ اور پھر یہ کافی نہیں ہے کہ اب عمل کر لیا یہ ہمارے لیے کافی ہے، اخلاص کے اندر تیسری چیز یہ آتی ہے کہ اب اس عمل کی خوب حفاظت کی جائے، اس کی نگہبانی کی جائے کہ کہیں یہ عمل ضائع نہ ہو جائے۔ عمل تو کر لیا اور بعد میں پھر اس کا ڈنڈورا پیٹ کر انسان اپنی اس عظیم نیکی کو تباہ و برباد کر دے اور اس کو ضائع کر دے۔ اس نیکی کو چھپا کر رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کی نگرانی کرنا، کوئی عمل، کوئی گناہ ایسا نہ ہو کہ جو ہماری ان پہاڑ جیسی نیکیوں کو لے ڈوبے۔ تو یہ اتقان ہے، اخلاص کے ساتھ یہ عمل اللہ رب العالمین۔
اور اس عمل میں حسن ہو، خوبصورتی ہو، یعنی پوری توجہ کے ساتھ اور پورے استحکام کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے کہ بندہ کوئی عمل کرے تو اس عمل میں اتقان ہو، اللہ اس بندے سے، اس عمل سے محبت کرتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے سے اور اس کے عمل سے محبت کرے تو یہ نشانی ہے اس انسان کے لیے کہ انشاءاللہ وہ شخص کامیابی حاصل کرے، اخروی فلاح اور کامیابی یہ اس کا مقدر ہے، یہ نشانی ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس چیز کو اپنے اندر پیدا کریں، اتقان، حسن، خوبصورتی، اور اس میں اخلاص جس کو ہم نے بیان کیا۔ حسن اور خوبصورتی ہر چیز میں ہونی چاہیے، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ مثال کے طور پر انسان وضو کرتا ہے، اس کا بڑا فائدہ ہے، بڑا عظیم اجر و ثواب ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ من توضأ فاحسن الوضوء، جس شخص نے وضو کیا اور خوبصورت وضو کیا، بہترین وضو کیا، اتقان کے ساتھ، یعنی پوری توجہ کے ساتھ وضو کیا، خرجت منہ خطایاہ، وہ گناہوں سے نکل جاتا ہے، سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ ان گناہوں کو بھی نکال دیتا ہے، وہ گناہ بھی پاک اور صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ کس چیز کی برکت ہے؟ اتقان کی، عمل میں حسن اور خوبصورتی کی۔ من توضأ فاحسن الوضوء، جو وضو کرے اور حسن والا، خوبصورتی والا، مکمل وضو، اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو، تو یہ وضو انشاءاللہ کامیابی کی دلیل ہے، اور یہ وہ عمل ہے کہ جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ اور یہی وضو اگر انسان اس کو اس طرح کرے اور پھر اس کے بعد دعا پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت کے اندر چلا جائے۔ اس سے بڑی کوئی بشارت ہو سکتی ہے؟ کوئی ایک دروازے سے جا رہا ہے، کوئی دوسرے سے جا رہا ہے، کسی کو ایک دروازے سے بلایا جائے گا، کسی کو دوسرے دروازے سے، جس نے کثرت سے روزے رکھے ہیں باب الصیام سے بلایا جائے گا، جو صدقہ کرنے والا ہے اسے باب الصدقہ سے بلایا جائے گا۔ الگ الگ دروازے ہیں، لیکن یہ خوش نصیب انسان کہ جس نے عمل کیا اور اس کے عمل میں اتقان ہے، خوبصورتی ہے، حسن ہے، پوری توجہ کے ساتھ یہ عمل کیا ہے، اس کا ایک عمل اس کے لیے ایسا ہے کہ گویا کہ جنت کے 8 دروازوں سے اس کے لیے جو ہے وہ داخلے کی اجازت، جس دروازے سے چاہے جنت کے اندر چلا جائے۔ یہ عمل میں خوبصورتی ہے، حسن ہے، اتقان ہے، اور یہی وضو اگر اس میں حسن نہیں ہے، اس میں خوبصورتی نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، تو یہ عمل اور یہ وضو نہ صرف یہ کہ قبول نہیں ہوگا، اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے یہ عمل کیا، اگر اجر نہیں بھی ملے گا تو کیا حرج ہے، لیکن یاد رکھیے اجر نہ ملنا، اس محنت کی مزدوری نہ ملنا، یہ سب سے بڑا نقصان ہے، اور اس سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس عمل کے کرنے پر اسے سزا دی جائے۔ چلو اجر نہ ملا، مزدوری نہ ملی، خیر ہے، لیکن اس کی وجہ سے اسے سزا ملے۔ اسی وضو کے متعلق پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ نے یہ دیکھا کہ اپنے 5 صحابہ کو کہ انہوں نے اپنے پاؤں دھوئے اس وضو میں اور تھوڑی سی جگہ ان کی خشک رہ گئی، ان خشک ایڑیوں کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ویل للعقاب من النار، فرمایا کہ ویل للعقاب من النار، آپ نے فرمایا کہ ویل ہے، جہنم ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے وضو کیا اور جن کی ایڑیاں خشک رہ گئی۔ وضو تو کیا، اس میں حسن نہیں آیا، اس میں خوبصورتی نہیں آئی، یہ عمل پیغمبر علیہ السلام کے طریقے پر نہیں ہوا، ایڑیاں ان میں سے تھوڑا سا حصہ خشک رہ گیا تو پیغمبر علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اس کا وضو نہیں ہوا، بلکہ آپ نے وعید بیان کی
قبول نہ ہو ٹھیک ہے، لیکن نقصان یہ ہے کہ اس کے بدلے جہنم میں اس کو داخل کیا جائے، اس کے لیے تباہی اور بربادی ہو جائے۔ تو عمل کے اندر اتقان کتنا ضروری ہے، اس کے لیے یہ بات کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ تو ایک بات جو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمل تو ہم کر ہی لیتے ہیں، لیکن اس کے اندر ہماری توجہ نہیں ہوتی، اس کے اندر حسن نہیں ہوتا، اتقان نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ ہماری محنت وہ ضائع اور رائگاں چلی جاتی ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام ان کا عقیدہ کتنا مضبوط، پہاڑ جیسی مضبوط توحید ان کی، اور پیغمبر علیہ السلام سے محبت ایسی کہ جانوں کے نذرانے پیش کریں، اشارہ ابرو پر گردن کٹوانے کے لیے تیار۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی پیغمبر علیہ السلام ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے عمل میں اگر خوبصورتی نہیں آئی، اخلاص نہیں ہے، پیغمبر علیہ السلام کی سنت سے انحراف ہو گیا، تو پیغمبر علیہ السلام نے ویل للعقاب فرمایا کہ ویل ہے ان لوگوں کے لیے، جہنم کی بشارت دے۔ تو عمل اس مہینے میں جو ہم نے کرنے ہیں، اس میں اس بات کا اہتمام کرنا ہے۔ روزہ رکھ لیا ٹھیک ہے، یہ کافی نہیں ہے، روزہ رکھ کر نمازوں کی حفاظت بھی نہیں ہے، روزہ رکھ کر آپ نے گناہوں سے بھی نہیں بچنا، روزہ رکھ کر آپ نے نیکیاں اور اعمال صالحہ کا اہتمام نہیں کرنا، تو پھر ایسی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب پیغمبر علیہ السلام کی سنت سمجھ کر ہم نے ان روزوں کا آغاز کرنا ہے اور یہ عبادت کا اہتمام کرنا ہے، تو اس کے اندر یہ حسن، اس کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین گناہوں سے اسے اس طرح پاک اور صاف کر دیتا ہے گویا کہ آج ہی اس دنیا کے اندر آیا ہے، اپنی ماں کے بطن سے اس نے آج ہی جنم لیا ہے۔ یہ 2 رکعت کی فضیلت ہے، نفلی، اور جو فرض نماز ہو اس کا کیا ہی کہنا۔ اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھیں، اس میں بھی وہی بات ہے کہ آپ کی نماز، عبادات، اعمال اور روزے، اس میں اگر حسن نہیں ہے، اتقان نہیں ہے، تو پھر یہ بیکار ہو جاتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے سامنے صحابی نے نماز پڑھی، پیغمبر علیہ السلام کے پاس آیا، آپ کو سلام کی، پیغمبر علیہ السلام نے کیا کہا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تو لوٹ جا، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی، جا کر نماز پڑھا۔ نہیں، پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ نہیں، آپ کے طریقے کے مطابق نہیں، اس نماز میں اطمینان نہیں، خشوع و خضوع نہیں، جلدی جلدی اس نے نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، وضو کر لینا کافی نہیں ہے۔ ایک طرف بشارت یہ ہے کہ جنت کے دروازے کھل جائیں، ایک طرف بشارت یہ ہے کہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائے، ایک طرف بشارت یہ ہے کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جائے، اور دوسری طرف تھوڑی سی لاپرواہی، بے پرواہی اس کے لیے جہنم کی وعید ہو جاتی ہے، اس کے لیے جہنم کی وعید۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے اسے 3 دفعہ واپس لوٹایا، پھر جو اس نے کہا تو پیغمبر علیہ السلام نے اس کی جو خامیاں تھی، جو کوتاہیاں تھی، ان کی اصلاح کی اور ان کی طرف نشاندہی کی۔ یہ 2 عمل ہم نے پیش کیے، ایک وضو اور ایک نماز، یہ بنیادی عمل ہے، صبح و شام دن میں 5 دفعہ اس کا اہتمام ہم نے کرنا ہے۔ لیکن اس کے اندر پھر عرض کروں گا کہ حسن، اب وضو ہے، وضو ہم نے کر لیا، اگر یہ تھوڑی سی کمی اور کوتاہی رہ گئی تو اس وضو کا فائدہ نہیں۔ اسی طرح وضو میں کمی اور زیادتی ہو جائے تو اس کا بھی فائدہ نہیں۔ بہت سے لوگ وضو کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد سر کا مسح، کان کا مسح، اور پھر اس کے بعد گردن کا مسح کرتے ہیں۔ کسی حدیث سے، صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، لہٰذا یہ عمل یہ اس وضو کے حسن کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اس کی خوبصورتی کو، اس کے کان کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو پھر یہ عمل پسند نہیں۔ ایک طرف اللہ رب العالمین کو یہ عمل اتنا پسند ہے جس میں اتقان ہو، اور دوسری طرف اتقان نہیں تو وہ ساری محنت ضائع اور رائگاں چلی جائے۔ وضو کا طریقہ سیکھیں، معلومات حاصل کریں، اس میں جو کمی اور زیادتی ہے اس کو دور کریں۔ نماز کا جو طریقہ ہے اس کو سیکھیں، اس میں کمی اور زیادتی اس کو دور کریں، اس میں خشوع و خضوع اس کو قائم کریں، اور پورے اہتمام کے ساتھ سنت کے عین مطابق
اس عمل کو بنا لیں۔ انشاءاللہ اس بشارت کو حاصل کریں گے کہ ان اللہ یحب، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اذا عمل احدکم عملا، جب کوئی عمل کرنے والا عمل کرتا ہے تو اس عمل کے اندر اتقان ہوتا ہے، اس کے اندر خوبصورتی ہوتی ہے۔ تو اپنے عملوں کو حسن کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کے ساتھ خوبصورت بنائیے، ان کو بہترین بنائیے۔ اور پھر خاص طور پر یہ روزہ ایک پوری تربیت ہے اس روزے کے حوالے سے، اور یہ نماز اور وضو کا ذکر میں نے بطور مثال پیش کیا۔ اصل مطلوب کیا ہے کہ یہ جو روزہ ہے اس روزے کے تقاضوں کو بھی انشاءاللہ ہم نے پورا کرنا ہے۔ اس روزے کے اندر خوب حسن پیدا کرنا ہے، اس میں اتقان پیدا کرنا ہے، اس کے اندر خوبصورتی لانی ہے، اور وہ یہ کہ اس روزے کا فائدہ ہمیں نظر آئے کہ واقعتاً یہ روزہ رکھ کر ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا ہے۔ یہ روزے ہم نے تم پر فرض کیے، یہ روزے رکھو، اور یہ نفلی روزے دیگر عبادات کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تقوی حاصل ہو۔ تو اصل مطلوب کیا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے اندر، اس کے بندوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اور یہ تقوی کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف ذرائع رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی دن، کوئی لمحہ، کوئی وقت اور کوئی مہینہ ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑا، ہر حوالے سے ہمیں تعلیم دی۔ اور مقصد کیا ہے؟ مقصد ایک ہی ہے کہ تقوی حاصل ہو جائے، مقصد ایک ہی ہے کہ خوب اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، مقصد ایک ہی ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ کہیں اللہ رب العالمین نے پورے مہینے حرمت والے رکھ دیے، کہیں اللہ رب العالمین نے مخصوص دن ان کی فضیلت بیان کر دی، کہیں اللہ رب العالمین نے کوئی اور وقت اس کی فضیلت بیان کر دی، کہیں اللہ رب العالمین نے کسی اور لمحات ان کی فضیلت بیان کر دی، کہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں کچھ اعمال بتا دیے، مخصوص عمل بتا دیے، مخصوص وقت کے لیے بتا دیے۔ تو مطلوب کیا ہے؟ ایک ہی ہے کہ تقوی حاصل کر، ایک ہی ہے کہ انسان کی عادت بن جائے کہ وہ گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرے، گناہوں سے بچ جائے۔ تو یہ شعبان کا مہینہ اس اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس مہینے کی مناسبت سے یہ عمل ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کے اندر حسن اور خوبصورتی پیدا کر کے اس مہینے کے اندر ہم نے روزے اور اپنی عبادات ان کو جو ہے خوبصورت بنا کر، اتقان والا بنا کر اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ان اعمال کو، کوششوں کو مقبول و منظور فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وما علیکم۔